مجھے کچھ دھمکیاں مل رہی ہیں تو اس نے کہا کہ اس پہ آپ سینٹ سیکریٹریٹ میں ہم ڈسکس کر لیں گے. میں نے اسپیچ کیا. جب میری اسپیچ ختم ہوا تو پھر سینیٹر دلاور خان صاحب نے وہ جو ریزولوشن لانے کی کوشش کیا اور چیئرمین سینٹ سے اجازت مانگی. اس وقت تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کس قسم کا ریزولوشن آ رہا ہے, اس لیے کہ ایجنڈے پہ نہیں تھا. جب چیئرمین سینٹ نے اجازت دی تو اس کو ٹیبل کرنے کے بعد سینیٹر عدنان اللہ نے اس کے خلاف اسپیچ کی اور پھر اس کی اسپیچ کے بعد اس پہ ووٹنگ ہو گئی. جب ووٹنگ ہو گئی تو وہاں سے 14 سینیٹر سے 13 سینیٹر اس نے یس کہا, لیکن دوسری طرف سے جب ہم سے پوچھا گیا تو عدنان اللہ نے, گردیپ سنگھ نے اور میں نے نو کہا. یہ میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی یقین رکھتی ہے کہ الیکشن ہو وقت پہ ہو تاکہ الیکٹڈ باڈی پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالے اور پاکستان کو مشکلات سے نکالے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ حامد میر جیسے ساتھی کہہ رہے کہ بیرون تنگی خاموش تھا. میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ میں بالکل خاموش نہیں تھا, میں نے نو کہا ہے. میرے ساتھ گردیپ سنگھ کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی خاموش تھا, بالکل غلط ہے. ہم تین تھے, تینوں نے نو کہا ہے. ہاں ایک بات ہے کہ عدنان نے تقریر کی ہے, عدنان نے تقریر کی, لیکن اس کے بعد جب ووٹنگ کی طرف گیا ہم تینوں نے نو کہا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سٹینڈ یہ ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سٹینڈ یہ ہے کہ الیکشن ہو وقت پہ ہو تاکہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے الیکٹڈ حکومت. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوں, میں بھی چاہتا ہوں, میری پارٹی لیڈرشپ بھی چاہتے ہیں اور پاکستان کی 24 کروڑ عوام بھی چاہتے ہیں کہ 8 فروری پہ الیکشن ہو اور الیکشن صاف شفاف ہو تاکہ عوام کے ووٹ سے منتخب حکومت سامنے آئے. صاحب اگر آپ خاموش نہیں رہے اور آپ نے مخالفت کی ہے تو آپ اس وقت ایوان میں کھڑے ہو کر آپ نے بات کیوں نہیں کی جس طرح ڈٹ کر عدنان اللہ خان نے مخالفت کی؟ بھائی جب ریزولوشن پاس ہوا, جب ایک طرف 3 ہم بیٹھے تھے, دوسری طرف 14 لوگ بیٹھے تھے, جب ریزولوشن پاس ہوا تو مجھے یہ بتائیں کہ میرے کہنے سے نہ کہنے سے, میرا کہنا اس وقت یہ تھا جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو میں نے نو کہا اور یہی میرا حق تھا کہ میں اس ریزولوشن کی مخالفت کروں اور ایز اے سینیٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی میں نے اپنا حق پورا کیا, میں نے نو کہا. دیکھیے یہ جو سوال ہے ساتھی کا یہ بہت اچھا سوال ہے, آپ سوال کریں کہ آپ کی یہ ریزولوشن آئی کس طرح سے؟ دیکھیے یہی تو بات ہے کہ چیئرمین سینٹ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے, ان کو حق ہے کہ وہ جس کو مرضی ہے, لیکن اسی وقت تک کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس قسم کا ریزولوشن آ رہا ہے. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کے سینیٹرز جب ہم تنہائی لیتے ہیں, جب ہم مراعات لیتے ہیں تو ہمیں موجود ہونا چاہیے سینٹ اجلاس میں. اگر آج تمام جماعتوں کے سینیٹر موجود ہوتے تو یہ نوبت نہ ہوتی, لیکن انفارچونیٹلی میں اکیلا بیٹھا تھا, پی ٹی آئی کا بندہ اکیلا بیٹھا تھا اور مسلم لیگ کا بھی ایک بندہ. آپ کے پاس ایک اور آپشن تھا اور اکثر اپوزیشن میں وہ استعمال کرتے ہیں, وہ ہے کورم کی نشاندہی. کورم نہیں تھا, آپ نے کورم کی نشاندہی کی جب آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ دیکھیے جب پتہ تھا, جب آ رہی ہے. یہی بات ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم کورم پوائنٹ آؤٹ کرتا, لیکن جب وہ ریزولوشن پیش کیا, جب اس کو اجازت ملی تو ہم اسی وقت کیسے لیکن بہرحال قانون کے مقابلے میں اس کا قرار سفارشی کیا حیثیت ہے یہ بتائیں سر. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایوان بالا میں اس ریزولوشن نے ایک میسج دیا ہے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے, لیکن پاکستان کی 24 کروڑ عوام اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح جیو نیوز میں ہمارے تینوں کے خلاف, سینیٹروں کے خلاف جو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے, میں اس کو سراسر میں کنڈیم کرتا ہوں. یہ ان کی اپنی سازش ہے, ان کو نہیں چاہیے تھا کہ ہمارا تو ظاہری ہم نے نو کہا ہے, ہم نے تینوں سینیٹروں نے مل کے نو کہا ہے, ہم اس کو ان کے ساتھ نہیں تھے. اور ریزولوشن جس نے پاس کیا ہے وہ تو آپ کے سامنے تھے, میڈیا کے سامنے تھے. اب یہ